اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو جو ہماری درود پاک کی فیملی ہے اس میں ایک بھائی کا واقعہ سناؤں گی۔ یہ بھائی ماشاءاللہ بہت سارا درود شریف پڑھتے ہیں، ہر روز 20,000 کم از کم ضرور پڑھتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں۔ 2012 اور 2012 یا 2013 میں ایئر بلو ایئر لائن ہے، اس کا ایک پلین کریش ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی دن ان کی بھی ایک فلائٹ تھی مسقط سے سعودی عربیہ، اور یہ ایک چھوٹا پلین تھا، ATR پلین تھا، اور بہت زیادہ ہائٹ پر یہ پلین نہیں جاتا، لیکن پائلٹ سم ہاؤ اس کو 35,000 فیٹ سے بھی اوپر لے گئے، اور جب یا مے بی 40,000 سے بھی اوپر لے گئے اس کو۔ جب پلین اتنی ہائٹ پر پہنچا تو پلین آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، ایسا تھا جیسے وہ ایئر پاکٹ میں چلا گیا ہو۔ ٹربولنس بہت زیادہ سٹارٹ ہو گئی، پلین الٹا ہو گیا، اور لوگوں کو سانس آنا بند ہو گیا، لوگ چیخیں مار رہے تھے، گھبرا رہے تھے۔ آبویسلی گھبرانا تو بہت ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، اسی کنڈیشن میں تڑپ رہے تھے، اور ایک جیسے صحیح ایک چیخو پکار کا ایک عالم ہے وہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی ٹریول کرتا ہوں تو میری عادت ہوتی ہے کہ میری پاکٹ میں درود شریف کی چھوٹی سی کتاب، قرآن شریف اور پنسورا میں کیری کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ سنس ان کو ہائٹ فوبیا ہے، تو اس وجہ سے یہ ساری فلائٹ میں کچھ نہیں کھاتے پیتے، بلکہ مسلسل درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، اور جب ان کا گلا خشک ہوتا ہے تو پانی یا کولڈ ڈرنک وغیرہ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ قیامت سا منظر تھا تو اچانک میں نے درود ابراہیمی بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میری آواز اتنی زیادہ بلند تھی کہ لوگوں کی چیخو پکار میں بھی مجھے اپنی آواز سنائی دے رہی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ پورے جہاز میں میری درود ابراہیمی پڑھنے کی آواز گونج رہی ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ میری اپنی طبیعت خود اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی، بی پی بہت زیادہ شوٹ اپ کر چکا تھا، کیونکہ منظر ہی ایسا تھا، ایسا لگتا تھا اس لمحے نہیں تو اگلے لمحے ایئر کرافٹ جو ہے وہ کریش ہو جائے گا۔ بہرحال جیسے جیسے میں درود ابراہیمی پڑھتا گیا، حالات بہتر ہوتے گئے، پلین سنبھلتا چلا گیا، اور 15 سے 17 منٹ کے بعد پلین بحفاظت لینڈ کر گیا، اور اس وقت پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ درود ابراہیمی کتنا پاورفل ہے۔ میں جنرلی درود ابراہیمی نہیں پڑھتا، ایک مختصر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن سم ہاؤ اس حادثے کے دوران خود بخود درود ابراہیمی میرے منہ سے جاری ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ درود ابراہیمی کتنا پاورفل ہے۔ تو انہوں نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ باقی سب لوگوں سے بھی شیئر کریں۔ درود ابراہیمی کے اور بھی بہت سارے واقعات لوگ میرے سے شیئر کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میری آپ کو یہ سجیشن ہے کہ آپ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں، چاہے دن میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، جتنی بھی کوانٹٹی آپ کے لیے آسان ہو اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ ایک بہت خاص درود شریف ہے، تبھی تو دیکھیں اس کو نماز کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو لاکھوں کروڑوں مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، امت مسلمہ کے لیے درود شریف کے تھرو رحمت اور برکات کی دعا مانگنے کی توفیق عطا کریں، اور دنیا و جہاں میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور محبت نصیب کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔